بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے جو کم درجے کا عذاب ہے، جو ایک شخص کو سب سے تھوڑا عذاب جہنم میں دیا جائے گا، وہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے، ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ پگھل کر بہہ رہا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، اور اتنا سخت عذاب کہ ان آگ کے جوتوں کے پہننے کی وجہ سے اس شخص کا جو دماغ ہوگا وہ پگھل کر بہہ رہ جائے گا۔ یہ تو سب سے کم درجے کا عذاب ہے۔ پھر جس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، جس کو سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ شخص جس کو جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اے فلاں، سے پوچھیں گے کہ اے فلاں شخص، اگر آج تیرے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے، آج اگر تیرے پاس پوری دنیا کی دولت تیرے پاس آ جائے، پیسہ، ہیری جواہرات، سونا، سب کچھ اگر تیرے پاس آ جائے، تو کیا تو وہ سب کچھ اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دے گا، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے گا؟ تو وہ شخص جس کو سب سے کم درجے کا عذاب جہنم میں دیا جا رہا ہوگا، تو وہ شخص عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ موقع دے، ساری دنیا کی دولت اگر میرے پاس آ جائے، ساری دنیا کی ہیرے جواہرات، سب کچھ اگر میرے پاس آ جائے، تو وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا جائے گا کہ اب وہ وقت نہیں رہا تیرے پاس، دنیا میں تجھے وقت دیا گیا، لیکن تو اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گیا، تو اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ نہ غرباء کا تو نے خیال کیا، نہ یتیموں کا تو نے خیال کیا، عیسائیوں کا تو نے خیال کیا، نہ غرباء کی تو نے مدد کی، نہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا، اور آج تو کہہ رہے کہ اگر مجھے دولت مل جائے تو میں تیری راہ میں صدقہ کر دوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تیرا حساب ہوگا، تجھے عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص کہے گا باری تعالیٰ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے تو میں اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دوں گا۔ تو اب ہمارے پاس موقع ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، علم ہے، جو کچھ بھی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کریں، لوگوں میں بانٹیں، علم کی باتیں لوگوں میں پھیلائیں، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ اگر پیسے جیسی عظیم دولت ہمارے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کریں، غرباء کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کی صحیح پرورش کریں، اپنے خاندان والوں پر خرچ کریں۔ اگر علم جیسی دولت سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے تو پھر اس کا بھی صدقہ کریں، لوگوں میں اس کو تقسیم کریں، بانٹیں، لوگوں کو فرائض و واجبات کے بارے میں بتائیں، نماز کے فرائض و واجبات، وضو کے بارے میں ان کو تلقین کریں، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی بات بتانا لوگوں کو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے نیک عمل کرنے کا، آج ہمارے پاس موقع ہے عمل کرنے کا، لیکن حساب نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیکن قیامت والے دن حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔